جی دوستو، میں ہوں عبدالباسط اور آپ دیکھ رہے ہیں کلائڈوسکوپ۔ گزشتہ روز 5 اکتوبر 2021 اسلام آباد ہائی کورٹ نے کلبھوشن جادیو کے معاملے میں یہ فیصلہ کیا کہ کچھ اور وقت ہم دے دیتے ہیں بھارت کو تاکہ وہ کمانڈر کلبھوشن جادیو کے لیے آپ کوئی لائر اپوائنٹ کر سکیں اس کے ڈیفنس کے لیے، اور پھر اجلاس جو کارروائی ہے وہ غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی ہو گئی۔ بھارت زور دے رہا ہے کہ انہوں نے بھارتی شہری کو ہی یا وکیل کو کمانڈر کلبھوشن جادیو کے لیے اپوائنٹ کرنا ہے۔ وہ بضد ہیں کہ ہم کسی اور کو نہیں کریں گے۔ اب پاکستان کے قانون کے مطابق اگر کوئی غیر ملکی ہے اور وہ پاکستان میں اس کا ٹرائل چل رہا ہے تو وکیل بہرحال پاکستانی ہونا چاہیے، اور یہی قانون بھارت میں بھی ہے۔ لیکن ہم نے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کی جو 17 جولائی 2019 کی ججمنٹ تھی کلبھوشن جادیو کو، اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے بلکہ ایک نیا قانون بھی بنا لیا تاکہ کچھ رعایت بھارت کو مل جائے، کیونکہ جو ICJ کی ججمنٹ ہے اس میں کہا گیا ہے کہ پاکستان ایفیکٹو ریویو اور ریکنسیڈریشن کرے پورے ٹرائل کا، کیونکہ ہم نے کونسلر ایکسیس نہیں دی تھی کمانڈر کلبھوشن جادیو کے، تو کچھ ممکن ہے کہ انصاف کے تقاضے پورے نہ ہوئے ہوں۔ لیکن ہم نے پھر قانون میں کچھ تبدیلی بھی کی مئی 2020 میں آرڈیننس کے تھرو، اور اس کے بعد جو یہ کہا کہ چلیں اگر بضد ہے بھارت تو کسی ملک کی شہری کو وکیل کو کر لیں ہائر، لیکن بھارت یہ بھی ماننے کو تیار نہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم نے کرنا ہے تو بھارت ہی لائر ہی کو کرنا ہے۔ اور پھر دوسری ڈیمانڈ ان کی یہ ہے کہ جو کونسلر ایکسیس ہے وہ پاکستان صحیح طریقے سے نہیں دے رہا، کیونکہ اگر ملاقات میں پاکستانی آفیشلز ہی موجود ہیں تو اس میں ہم کیا کھل کے بات کریں گے کمانڈر کلبھوشن جادیو سے۔ تو وہ چاہتے ہیں کہ بالکل تنہائی میں ملاقات کرنے دی جائے۔ پاکستان کہتا ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ اس میں کچھ خطرات بھی لاحق ہو سکتے ہیں سیکیورٹی کی کانٹیکسٹ میں کلبھوشن جادیو کے۔ تو وہ اب یہ معاملات یہاں پہ آ کے رک گئے ہیں۔ بھارت چاہتا کیا ہے؟ دیکھیے، تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں اس کو تاکہ چیزیں کلیئر ہو جائیں۔ پاکستان نے 10 اپریل 2017 کو جو ہماری ملٹری کورٹ تھی اس نے اپنی ججمنٹ دی اور سزائے موت دی کمانڈر کلبھوشن جادیو کو۔ اس کے بعد ہم جانتے ہیں کہ اس سے پہلے، بلکہ 10 اپریل سے پہلے 29 مارچ 2017 ہی کو پاکستان نے جو ہمارا ڈکلیریشن تھا جب ہم پارٹی بنے تھے، یا جب ہم نے ایکسیپٹ کی تھی انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کی جورسڈکشن، تو ہم نے ایک ڈکلیریشن سبمٹ کیا تھا 12 ستمبر 1950 میں۔ تو ہم نے 29 مارچ 2017 کو اس ڈکلیریشن میں تبدیلی کی اور اس میں نیشنل سیکیورٹی کلاس ڈالی کہ جب سیکیورٹی کے معاملات پاکستان کے ہوں گے تو ہم ICJ کی جورسڈکشن ان معاملات میں ہم قبول نہیں کریں گے، ہم ایکسیپٹ نہیں کریں گے۔ لیکن اس کے بعد پھر 10 اپریل کو، اور یہ ہم نے انٹیسپیشن میں کیا تھا، ہمارا اس وقت خیال تھا کہ شاید بھارت کونسلر ایکسیس کے معاملے کو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں لے کر جائے، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ ہم نے جو ویانا کنونشن ہے 1963 کا، اس کا جو کلاز ہے آرٹیکل 36 کی ہم نے خلاف ورزی کی ہے، اور ہم نے کونسلر ایکسیس نہیں دی۔ ہمارا خیال یہ تھا کہ ہم نے اس لیے نہیں دی کیونکہ یہ معاملہ ہم نے انووک کیا تھا جو ہمارا بائیلیٹرل دو طرفہ معاہدہ تھا بھارت کے ساتھ کونسلر ایکسیس کے معاملات میں 21 مئی 2008 کا، تو ہم نے اس کو انووک کیا۔ اس میں ایک کلاس تھی کہ بھئی اگر سیکیورٹی کے معاملات میں کوئی شہری گرفتار ہوتا ہے تو اس کا ہم میرٹ پہ ڈیسائیڈ کریں گے، اس میں کونسلر ایکسیس جو ہے وہ آٹومیٹک نہیں ہے۔ لیکن چونکہ ہم انٹیسپیٹ کر رہے تھے کہ پاکستان میں ملٹری کورٹ جب اپنا ورڈکٹ دے دے گی تو شاید اگر ورڈکٹ کمانڈر کلبھوشن جادیو کے خلاف آتا ہے تو ممکن ہے کہ بھارت اس معاملے کو ICJ لے کر جائے۔ تو پھر ہم نے 29 مارچ 2017 کو یہ اپنا ڈکلیریشن تبدیل کیا، اس میں امینڈمنٹ کی اور پھر دوبارہ سبمٹ کیا ICJ کو۔
اس کے بعد آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ 26 اپریل 2017 ہی کو پرائم منسٹر مودی نے جو اپنے دوست ہیں سجن جندال، جو اسٹیل آئیکن جو ہیں اسٹیل کے بہت بڑے جو ہیں ٹائکون ہیں، وہ ان کو پاکستان بھیجوایا اور وہاں مری میں جانتے ہیں کہ پرائم منسٹر نواز شریف سے ان کی ملاقات بھی ہوئی، اور بنیادی مقصد اس وزٹ کا یہی تھا کہ کسی طریقے سے نواز شریف صاحب کو کنونس کیا جائے کہ اب تو چونکہ فیصلہ عدالت نے 10 اپریل کو دے دیا ہے تو اس کو آپ معاف کر دیجئے، مرسی پٹیشن جو ہے اس کی ہم سبمٹ کر دیتے ہیں، تو وہ آپ جو ہے اس کو معافی دے دیجئے اور اس کو رہا کر دیجئے۔ اگر آپ ایسا نہیں کر سکتے تو پھر یہ ہے کہ ہم بھارت جو ہے وہ ICJ پہ یہ میٹر لے کر جائے گا، تو اگر آپ اس کو ایگری کر جائیں، اس کو ریجیکٹ نہ کریں، تو پھر ICJ میں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ تو ہم نے ڈکلیریشن بھی تبدیل کر دیا تھا، لیکن 26 اپریل کو یہ ملاقات ہوئی، اور اس کے بعد ہم جانتے ہیں کہ 8 مئی 2017 کو جب بھارت یہ معاملہ لے کر گیا ICJ، تو ہم نے پھر ICJ کی جورسڈکشن کو ایکسیپٹ بھی کر لیا۔ اب پہلے ہم نے ڈکلیریشن میں تبدیلی کی، سیکیورٹی کلاس ڈالی، اور اس کے بعد پھر ہم چلے بھی گئے، تو یہ کچھ عجیب سی بات ہوئی۔ اب بھارت میرے خیال میں جو ہے چاہتا یہی ہے کہ اس معاملے کو جتنا ڈیلے کیا جائے، قانونی اعتبار سے اس کو پیچیدہ کیا جائے تو ٹھیک ہے، اس معاملے کو لٹکایا جائے تاکہ فوکس جو ہے اسی کیس پہ رہے۔ ان کی ہمیشہ سے کوشش یہ رہی ہے کہ جو ہے کہ اس کیس کو الجھایا جائے قانونی اعتبار سے، اور فوکس اسی پہ رہے، اور یہی کہا جائے کہ جی پاکستان نے تو اس کو بلوچستان سے کیا ہے، ہمیں کونسل ایکسیس بھی نہیں دی، تو سارا کیس جو ہے بالکل ٹھیک چلا ہی نہیں۔ اور پھر یہ بھی ممکن ہے کہ بھارت یہ بھی شاید سوچ رہا ہے کہ اس قسم کے جو ہیں اعتراضات اٹھا کے وہ پھر فائنلی معاملہ UN سیکیورٹی کونسل تک بھی لے جائے، کیونکہ جو UN سیکیورٹی کونسل کا چارٹر اگر آپ دیکھیے تو اس میں جو آرٹیکل 94 ہے، اس کے تحت اگر ICJ نے کوئی ججمنٹ دی ہے دو ممالک کے درمیان، اگر کوئی تنازع تھا یا کوئی مقدمہ تھا، اور اس میں اگر ایک فریق سمجھتا ہے کہ دوسرا فریق اس ججمنٹ کو پوری طرح امپلیمنٹ نہیں کر رہا، تو پھر معاملہ UN سیکیورٹی کونسل کے پاس جاتا ہے، اور پھر UN سیکیورٹی کونسل اس کو معاملے کو دیکھتی ہے، اور پھر وہ تنبیہ بھی کر سکتی ہے اور سینکشنز بھی لگا سکتی ہے اگر وہ یہ سمجھے کہ واقعی ایک فریق جو ہے ICJ کی جو ججمنٹ ہے اس کے مطابق نہیں کر رہا۔ اب ICJ کی جو ججمنٹ ہے کہ جی آپ اس کو ایفیکٹیولی ریویو کریں، ریکنسیڈر کریں، تو ہم نے تو دیکھیے سارا معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہم لے کر آ گئے ہیں، ہم نے یہاں تک بھی کیا، ٹھیک ہے، اور پھر ہم نے کونسل ایکسیس بھی دینے کے لیے بات کر لی، تو لیکن بھارت اس معاملے کو جتنا طول مل سکتا ہے وہ دے گا اس کو، تاکہ فوکس اسی پہ رہے، جموں اور کشمیر کی کوئی بات نہ کرے، دہشت گردی کے حوالے سے باتیں ہوتی رہیں، اور پاکستان کو پیش کیا جائے کہ کلبھوشن جادیو کا معاملہ ایک ڈھکوسلا ہے، اس میں کوئی سچائی نہیں ہے، اور یہی بھارت کر رہا ہے، اور اس کی اسٹریٹجی یہی ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ جائے گا UN سیکیورٹی کونسل، لیکن ممکن ہے کیونکہ UN سیکیورٹی کونسل کا ممبر بھی ہے انڈیا آج کل، اور اگلے سال بھی ہوگا، اور پھر اگلے سال تو کاؤنٹر ٹیررزم کی جو کمیٹی ہے اس کو بھی وہ چیئر کرے گا بھارت، تو ممکن ہے کہ اگلے سال کسی وقت بھی بھارت یہ مناسب سمجھے جب کہ بھئی پاکستان، اور یہی دو مسئلے ہوں گے، ایک تو کونسل ایکسیس صحیح نہیں دی جا رہی، اور دوسرا یہ ہے کہ ہمیں بھارتی وکیل کو ہی کرنے دیا جائے، وہی آ کے ریپریزنٹ کرے ڈیفنس کا کونسل کے، تو یہ ایک مسئلہ بیچ میں آ گیا ہے۔ اب پاکستان پہ پریشر بلڈ ہو رہا ہے، ہم جو ہے اب پریشر میں آ گئے ہیں، یا تو شروع سے ہی ہمیں اس کا فیصلہ کر لینا چاہیے تھا کہ ہم نے ICJ نہیں جانا، لیکن اب ہم چلے گئے ہیں تو اب ہمارے پاس پریشر میں ہیں یہ ساری۔ اور پاکستان کی کیا اسٹریٹجی ہے، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ تو یہ جو میری کتاب ہے ہاسٹیلیٹی، اس میں نے ذکر کیا یہ پاکستان کا ایڈیشن ہے اور یہ انڈیا کا، تو اس میں بڑا ڈیٹیل میں نے اس کو کور کیا ہے کہ شروع سے کس طرح معاملات آگے چلے۔ تو اس کتاب سے بھی آپ اگر کتاب آپ کے پاس ہے
اسلام آباد اور بھارت دونوں میں، اور امیزون میں بھی اویلیبل ہے، اگر آپ چاہیں تو ڈیٹیل پاکستان کی اسٹریٹجی کیا ہے، ہم کیا چاہتے ہیں، وہ اس کتاب میں نے تفصیلاً درج کیا ہے۔ تو دیکھتے رہیے یہ کلائڈوسکوپ۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔